الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 250 آیات تک ہم نے کر لیا تھا، آج اس سے آگے چلیں گے۔ اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت سموئیل کے زمانے میں حضرت داؤد کو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور ان کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا گیا اور جالوت سے مقابلہ ہوا اور حضرت داؤد نے جالوت کو مار ڈالا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عطا اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا کی، حکمت عطا کی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ان کو سکھایا تھا۔ یہ جو آیت ہے اس کو اب آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے اذن سے شکست دے دی کہ ان کو جالوت کے لشکر کو۔ یہ جو بیان ہے یہ تورات سے ہٹ کر ہے۔ تورات میں یہ بیان ہے کہ سب شکست کھا گئے، تو یعنی طالوت کے لشکروں کو شکست ہوئی، بس حضرت داؤد نے جالوت کو مار ڈالا یا اس کے بعد کچھ کامیابی مل گئی۔ تو اس وجہ سے آگے چل کر اس کو ایک خاص پہلو سے اللہ تعالیٰ دلیل بھی بنائیں گے، لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شکست دی۔ یہ بات بھی قرآن سے واضح ہو رہی ہے کہ ایک گروہ پیچھے ہٹ گیا تھا، منافقت یا کمزوری ظاہر کی تھی انہوں نے، اور ایک گروہ جو تھا وہ مناسب تعداد میں تھا، انہوں نے حضرت طالوت کا ساتھ دیا، نتیجتاً کامیابی حاصل ہوئی۔ اور اس کامیابی میں جو بڑا کارنامہ تھا وہ حضرت داؤد کا جالوت کو قتل کرنا تھا۔ حضرت داؤد جو ہیں ان کے بارے میں دو روایات ہیں کہ کیسے نمودار ہوئے اچانک۔ ایک یہ بات ہے کہ حضرت داؤد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سموئیل نبی کی پہلے ہی نظر تھی آپ کے اوپر نوجوانی ہی میں، تو ان کی طرف سے مسا بھی کر دیا گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو سزا دینے کی غرض سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور پھر اس طرح سے نمایاں کیا گیا حضرت داؤد کو، یا نمایاں ہو گئے۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت داؤد جو ہیں وہ بکریاں چراتے تھے، ان کے بھائی جو ہیں وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے ساتھ گئے تھے، لیکن وہ جو سپلائی ہوتی ہے اس میں اپنے بھائیوں کو یہ کھانا دینے گئے ہیں، جنگ کرنے نہیں گئے، کھانا دینے گئے ہیں۔ وہاں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ منظر ہی اور ہے، سارے ہی جالوت سے ڈر رہے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، تو انہوں نے جا کر طالوت سے کہا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ یہ ابھی لڑکے سے تھے، تو طالوت نے سمجھا کہ بھئی یہ کیسے جنگ کرے گا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی میری بکریوں پر جو حملہ کرتا ہے نا، شیر ہو ریچھ ہو، میں اس کا جبڑا توڑ دیتا ہوں، تو تم مجھے جانے دو۔ تو ان کا جوش دیکھ کر طالوت نے کہا چلو آزما لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ طالوت نے اپنا جو زرہ تھی وہ بھی پہنایا اور سب کچھ، تو وہ 2 قدم نہیں چل سکے، ان کو ٹریننگ نہیں تھی اس بات کی، چرواہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ اتار دوں اور ویسے ہی جاؤں گا جیسے میں اپنے جنگلوں میں بکریاں چراتا ہوں۔ تو اجازت مل گئی۔ تو ان کے ہاتھ میں سلنگ ہوتی تھی، گولفن جس کو ہم کہتے ہیں، گولفنی ہوتی ہے کہ رسی میں پتھر پھنسا کے تو اس کو گھماتے ہیں ایسے، اور پھر جھٹکے سے چھوڑتے ہیں ایسے، تو پتھر رسی ہاتھ میں رہ جاتی ہے اور پتھر آگے جا کر ٹارگٹ پہ لگتا ہے۔ تو حضرت داؤد نے بھی ایسے ہی کی جالوت کے ساتھ، تو سیدھا اس کے سر میں مارا، وہ ختم ہو گیا وہیں۔ تو یوں جو جالوت کا جادو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھاگ اٹھے جو فلسطینی تھے، تو یوں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو بہرحال جو بھی داستان ہو، اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا سا اشارہ کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ کیسے کیا تھا اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تاریخی طور پر تفصیلات نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی کر دیتے ہیں۔ البتہ یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت داؤد کو اس واقعے کے بعد بادشاہت ملی، حکمت ملی، اور جو اللہ نے سکھانا چاہتے تھے وہ سکھایا۔ بادشاہ سے تو تاریخ سے واقف ہے کہ سب کو
ڈیوڈ کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے کہ بادشاہ تھے آپ، عیسائی بھی اور یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ حکمت سے مراد دو طرح کی قرآن مجید میں حکمت زیر بحث آئی ہے۔ ایک حکمت ہے جو ایمان والی ہوتی ہے، یعنی ایمانیات کو اللہ تعالیٰ نے حکمت قرار دیا ہے، اور دوسری حکمت وہ ہوتی ہے جو اخلاق کہلاتی ہے کہ اخلاقی چیز۔ تیسری حکمت جو ہے وہ قوت فیصلہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو یہاں غالباً یا تو قوت فیصلہ والی چیز مراد ہے یا دونوں مراد ہے، تینوں کہہ لیجئے کہ آپ کو دین کی سمجھ یعنی ایمانیات کی سمجھ، اخلاق کی سمجھ اور قوت فیصلہ جو بادشاہوں کو، قاضیوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ قوت فیصلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں، اس وقت کیا اقدام کیا جائے، یہ صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ جس کو یہ دانائی مل جاتی ہے وہ دنیا کے کام بڑے آرام سے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دانائی، اس کو کہتے ہیں قوت فیصلہ، کہ اس موقع پر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں اس کا کیا جواب دوں کہ مسکت ہو جائے یا تسلی ہو جائے سننے والے کی۔ تو یہ دانائی جو ہے اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات کو بھی حکمت کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور جو عقیدہ ہے ہمارا اللہ ایک ہے، کائنات امتحان کے لیے بنی ہے، کل قیامت ہونی ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ تو تینوں اکٹھے مان لیجئے، اللہ کے نبی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ملک کے بعد زیادہ غلبہ قوت فیصلہ کا ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہاں مما شاء نہیں بولا گیا، یہ یشاء بولا گیا، مضارع کا صیغہ بولا گیا، ماضی کا نہیں۔ تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ جو سکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو یا اس طرح کے موقعوں پر یا اس طرح کی چیزوں کے لیے، وہ سارے معنی اس میں آ جائیں گے۔ تو اس میں جو سکھانا چاہتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ مفہوم ہو جائے گا۔ جو سکھایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یا اس طرح کی چیزوں کے لیے، وہ سکھا دیا۔ تو اب یہ حضرت داؤد کی جو بادشاہ تھی اس کی بشارت دے کر یا اس کا بیان کر کے آگے فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اگر اللہ تعالیٰ، اب یہ پیچھے یاد ہوگا کہ پچھلی کئی آیتوں سے ہم جہاد کی بات کر رہے تھے، جہاد کے ضمن میں ہی وہ عورتوں کے بعض مسائل زیر بحث آ گئے تھے، وہ یتیموں کی ماؤں جنگ میں یتیم ہوں گے تو ان کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اس وہاں سے لے کر سارے مسئلے حل ہوئے تھے، پھر واپس اللہ تعالیٰ اپنے اصل مضمون پہ آ گئے تھے، اور ابھارنے کے لیے حضرت سموئیل اور طالوت کے واقعے کو سامنے لے آئے، پھر آگے چل کر حضرت داؤد کا ذکر آ گیا۔ اب اس میں فلسفہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاد کو اللہ تعالیٰ کیوں روا رکھتے ہیں، جہاد کو جائز کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ بتائی ہے، اس کی حکمت بتائی ہے۔ اور یہ نہایت مناسب موقع تھا حکمت بتانے کا کہ جہاد کی حکمت بھی بتا دی جائے، کیونکہ حضرت داؤد کو سکھائی گئی حکمت تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے سکھا دی۔ تو حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ دھکیلتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کو جنگ کی اجازت اچھے مقاصد کے لیے اسی لیے دی ہے کہ فتنوں کا سر کچلا جاتا رہے۔ تو جہاد کی حکمت دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہاد کی اجازت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خون ریزی پسند نہیں ہے، قتل و غارت پسند نہیں ہے، لیکن جب لوگ فسادی ہو جاتے ہیں تو ان کا راستہ روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دیتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی وجہ سے اجازت دی گئی، اور یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ حملہ کر دیں تمہارے اوپر تو تم بیت الحرام کے پاس بھی جنگ کا جواب دے سکتے ہو، حرام مہینوں میں بھی جنگ کر سکتے ہو۔ تو یہ جہاد کی حکمت کہہ لیجئے، جہاد کی فلسفی کہہ لیجئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ گرجے اور یہ مسجدیں اور یہ صومعے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس مضمون کو یہاں جامع معنی میں بیان کیا ہے، وہاں مذہبی پہلو سے بیان کیا ہے۔ تو زمین میں جو فساد ہے اس کو روکنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاد کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی
وہ فساد کے پہلو سے ہوں گی۔ یہ شریعت کا اصول یہاں سے نکلے گا کہ جنگ کی اجازت کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ فساد کے کچلنے کے لیے ہوں گی، اس کے علاوہ جہاد جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسولوں کے خلاف جب کوئی قوم اٹھتی ہے تو اس کو بھی قرآن نے فساد فی الارض کہا ہے، تو ان کے خلاف بھی جنگ کی جا سکتی۔ اور اگر کوئی کسی قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہو، پرسیکیوشن کر رہا ہو، ان کے خلاف بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ کمزوروں کے خلاف کوئی ظلم روا رکھا ہو کسی بادشاہ نے کسی ملک میں، ان کے خلاف بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ کسی بے گناہ قوم پہ حملہ کر دیا ہے، ان کے خلاف بھی۔ تو جہاں جہاں فساد کی کوئی صورتیں ہوں گی وہاں وہاں مسلمان جہاد کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنگ ہو یا حدود و تعزیرات ہو، اپنی حقیقت میں ایک ہی ہے۔ جہاد اور حدود و تعزیرات یعنی اسلامی سزائیں اپنی حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ حدود و تعزیرات افراد کی فساد کو روکنے کے لیے ہیں، جو افراد پیدا کرتے ہیں، کوئی چور بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، اور جہاد قوموں کے فساد کو روکنے کے لیے، کہ قوم سرکش ہو گئی ہے، کسی قوم نے سر اٹھا لیا، کسی قوم نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو حدود و تعزیرات کی حکمت بھی وہی ہے اور جہاد کی حکمت بھی وہی ہے۔ تو یہ جہاد کی حکمت ہے جو پیچھے اصل میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ کچھ اعتراضات شروع ہوئے جن کا جواب اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا۔ یتیموں کا اعتراض پیدا ہو گیا، کیا خرچ کریں، اس کا سوال پیدا ہو گیا تھا۔ انہی اعتراضات میں کو تسلی بخش جواب دینے کے بعد اب بنیادی حکمت بتائی گئی ہے، اور غالباً حضرت داؤد اور طالوت کا قصہ بیان کرنے سے پیش نظر بھی یہی ہے کہ یہود اعتراض کر رہے ہیں یا یہود یہ اعتراضات سکھا رہے ہیں، تو کیا انہوں نے خود جہاد کا مطالبہ نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے خود طالوت کو بادشاہ مقرر نہیں کروایا تھا؟ کیا خود انہوں نے جالوت کا مقابلہ نہیں کیا تھا؟ کیا حضرت داؤد نے جالوت کو قتل نہیں کیا تھا؟ کیونکہ حضرت داؤد کی بڑی حیثیت، یہود کے ہاں حضرت داؤد کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا تعارف بھی لوک میں، غالباً لوکا میں، حضرت داؤد ہی کے نسل میں سے ہونے سے کرایا گیا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ ان کا اثر ہے، کیونکہ وہ بہت ہی معزز بادشاہ ہیں، بہت ہی صالح، بہت ہی عادل، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا جو مقام ہے وہ، اور داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب ملی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ تو ان کی عظمت کی وجہ سے اب یہ بات سامنے آ گئی کہ حضرت داؤد جیسی شخصیت اگر جنگ کر سکتی ہے، جالوت کو قتل کر سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی اجازت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو یہ ساری کہانی اس لیے سنائی تھی، اور اس لیے اسی قصے کے فوراً بعد اس حکمت کو بیان کر دیا ہے کہ حضرت داؤد نے بھی جو جہاد کیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا جو آگے بیان ہوا ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد کر رہے ہیں تو وہ بھی فساد کے قلع کما کے لیے کر رہے ہیں، اپنی کوئی ذاتی غرض ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ نہ حضرت داؤد کے تھی، نہ سموئیل نبی کے ہاں تھی، نہ طالوت کے ہاں تھی، نہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو اگر ایسا نہ کرتے اللہ تعالیٰ تو پھر مہربان خدا نہ ہوتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جہاد سے روک دیتے، انبیاء جہاد نہ کرتے، صالحین جہاد نہ کرتے، تو جابر قسم کے لوگ سارے نیک لوگوں کو کھا جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر چونکہ فضل والے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ یہ کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر دو تین باتیں اکٹھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاد کی اجازت کا فلسفہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو اٹھاتے رہتے ہیں، ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دھکیل دیا، یہ اللہ کا وہ دوسرا قانون بھی تکوینی قانون کے طور پر بھی چلتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، اور سوائے انبیاء کے جزوی طور پر ان کو جو کچھ ظاہر ہوتا ہے غیب میں سے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا کا نظام اللہ کے غیب میں رہتے ہوئے چل رہا ہے، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک پہلو سے جواب یہاں دیا گیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آ کر چیزوں کو نہیں روکتے، کہ ظلم ہو رہا ہے قوموں کے اوپر
تو اللہ تعالیٰ براہ راست آگ کا نہیں روکتے بلکہ لوگوں کے ذریعے سے ہی روکتے ہیں. تو اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دنیا کا نظام اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر خیر و شر کا شعور رکھ دیا گیا ہے. لوگ افراد کی صورت میں بھی، مثلا ہم کتنے ہی گناہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ محلے والے کیا کریں، اٹھا کر محلے سے نکال دیں گے. تو یہ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے رہتے ہیں. پولیس ہے، ادارے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے پسند کی باتیں ہیں، ناپسند کی باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رہتے ہوئے اسباب کے تحت ہی سب کچھ ایول کو کنٹرول کیا گیا ہے. تو پرابلم ہو ایول میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایول کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے. تو بتایا کہ اس کا ایک طریقہ یہ اللہ نے اختیار کر رکھا. اب یہ فرما دیا کہ میں نے فضل کی وجہ سے جہاد کی اجازت دی ہے. یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. فضل سے تو لوگوں کو جنگ کے قابل نہیں رہنے دینا چاہیے تھا، لیکن یہ خدا کے اس فلسفہ امتحان کے خلاف ہو جاتا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو جنگ کی صلاحیت ختم کر دیتے. آپ لوگوں کو وہ قصہ یاد ہوگا جو قرآن نے شروع میں سنایا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ خون ریزی کریں گے. تو انسانوں نے خون ریزی کرنی ہی کرنی تھی، اللہ نے انکار نہیں کیا تھا. صرف ان کے نام بتا دیے تھے جو خون ریزی کرنے والے نہیں تھے. اب اسی پس منظر میں بات یہاں تک پہنچی کہ خون ریزی ہوگی، لیکن اس خون ریزی کو روکنے کے لیے اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی ہے. چوری کو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، چوری کی سزا مقرر کر دی تاکہ روکنے کا ایک قانون بن جائے. قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اور اس کی سزا مقرر کر دی. چوری کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دے دیا، اس کی سزا مقرر کر دی. تو اس طرح سے روکنے کا عمل کیا گیا ہے. براہ راست انسانوں کو اس طرح سے نہیں بنایا گیا کہ وہ خون ریزی نہ کریں، وہ کریں گے. یہی ان کا امتحان ہے کہ وہ جائز جگہوں پہ کرتے ہیں کہ ناجائز جگہوں پہ کرتے ہیں. اب جو پیچھے واقعہ سنایا گیا ہے اس میں طالوت کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے. تورات میں ناپسندیدہ شخص. طالوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں نیگیٹو تبصرہ کوئی نہیں کیا. یہ بھی نہیں کیا کہ وہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. تورات میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی نہیں تھی، تو زبردستی ہوا. پھر اسی طرح جنگ میں ہزیمت ہوئی کہ فتح ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح ہوئی، ٹھیک ہے. اور سارے کے سارے لوگ برے نہیں تھے. ایک بڑی تعداد بری تھی لیکن ایک بڑی تعداد اچھی بھی تھی جو جنگ کے قابل تھی. تو یہ سارے پہلو جو ہیں یہ قرآن مجید اصلاح کر رہا ہے تورات کے واقعے کی. اس لیے اس کلام کا خاتمہ یہاں کیا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں پوری سچائی کے ساتھ. جو واقعہ طالوت کا اور حضرت داؤد کا ہے وہ سچا واقعہ یہ ہے، وہ نہیں ہے جو تورات میں بیان ہو گیا ہے. تو یہ آپ کے اللہ کی آیتیں ہیں جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. اس کی روشنی میں تورات کو ٹھیک کر لینا چاہیے. مطلب یہ ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم آپ کو یہ آیتیں سچ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے. تو یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل بن رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں. اس لیے وہ باتیں سچائی کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں جو تورات میں تھوڑی بہت خراب ہو گئی ہیں، اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے. میں نے یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. بعض مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی نہیں کیا لیکن بائبل کی اصلاح کر دی ہے. مثلا میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ حضرت یوسف کے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے مصر کے، ان کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا. تورات میں ان کو بھی فرعون کہا گیا ہے. قرآن مجید نے قصہ یوسف میں جب پہنچیں گے تو وہاں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا. تو حضرت یوسف کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ ہی تھا، الملک کہلاتا تھا، نہ کہ فرعون کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. جبکہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ فرعون کہلاتے تھے، اور دونوں کی قومیں بھی الگ الگ ہیں. حضرت یوسف کے زمانے کے جو حکمران تھے وہ عرب تھے، اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو حکمران تھے وہ غیر عرب تھے، وہ قبطی تھے. تو ایسے ہی فلسطینی جو ہیں، جو اصل فلسطینی ہے وہ عرب نہیں ہیں، نہ اولاد ابراہیم میں سے ہیں. وہ کوئی ادھر سے مغرب کی قوم ہے، کوئی جنہوں نے آ کر یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے
تو جالوت ان کا آدمی تھا، نہ کہ عربوں کی کسی نسل سے تھا، نہ کہ اولاد ابراہیم میں سے تھا۔ تو اس فلسطینی جو اس وقت فلسطینی ہیں ان کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ وہ مکس بریڈ ہیں، لیکن جو اصل فلسطینی تھے جن کو فلسطی کہا گیا ہے تورات میں، وہ دراصل مغربی اقوام میں سے۔ اب ان کے جو آثار وغیرہ مل رہے ہیں اس سے مزید باتیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ ان کا عربوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نسل ہی دوسری ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور آپ بلا شبہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اس لیے آپ سچی باتیں بتا رہے ہیں۔ جو لوگوں نے خراب کر دی ہیں وہ روایات ضرور ہوں گی، لیکن وہ سچی روایات نہیں ہیں۔ یہ سچا قصہ آپ کو سنا دیا گیا ہے، پوری داستان اس کے اندر۔ طالوت بھی اچھا آدمی ہے، حضرت داؤد نے قتل کیا ہے، شکست نہیں ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، اور یہ بات کہ پوری کی پوری قوم خراب تھی، کمزور تھی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا کوئی اشارہ نہیں کیا، بس یہ ہے کہ بلکہ قرآن کے بیان سے لگ نہیں رہا کہ اچانک حضرت داؤد آ گئے، لگ رہا ہے کہ وہ لشکر کے اندر شامل تھے۔ لیکن بہرحال قرآن نے چونکہ بیان نہیں کیا تو ہم اس لیے جتنی بات بیان ہوئی ہے وہیں تک رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں پوری سچائی کے ساتھ، ان میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہی حقیقی واقعہ ہے، یہی سچا واقعہ ہے، اور بلا شبہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ یہ 2-3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جو تورات میں موجود نہیں تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، یعنی یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صحیح بات بتا رہے ہیں، غلط بات نہیں بتا رہے۔ یہ ان سوالوں کا بھی جواب ہے جو ہمارے ہاں بعض مستشرقین نے اورینٹلسٹ نے کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل تورات اور انجیل سے اقتباس کرتے ہیں، وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی لو وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید نے کئی باتیں ٹھیک کی ہیں جو تورات کی غلط تھی۔ تورات چونکہ ترجمہ ہے، لوگوں نے بعد میں مدون کی ہے، کئی چیزیں اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، اصل جو تورات تھی وہ غلطی سے پاک تھی، لیکن اب جو ہم تک پہنچی ہے وہ تراجم ہے، اس میں کیا کیا اضافے ہو گئے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ حدیث لکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو ہمارا قرآن بھی خالص نہ رہتا۔ تو تورات اور انجیل میں اللہ کا کلام اور حدیثیں جو ان انبیاء کی تھیں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں گویا اس طرح سے، اور کچھ علماء کی باتیں بھی اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ تو اس لیے تورات اپنی خالص شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی اس میں حق کو تلاش کیا جا سکتا ہے، وہ موجود ہے۔ اب جو رسولوں کا معاملہ ہے، یہاں زیر بحث آ گئی یہ بات کہ رسولوں نے جو معاملات کیے، رسولوں کے ذریعے سے بھی جنگیں ہوئیں، رسولوں کی خاطر بھی جنگیں ہوئیں، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 جنگیں جو ہیں وہ 6-7 بلکہ وہ نمایاں ہیں، اور حضرت موسیٰ بھی اگر جنگ کرتے تو کرتے، سوائے حضرت عیسیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں جن کو حکومت ملی ہے انہوں نے جنگ کی ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، اور حضرت داؤد ہیں، حضرت بعد میں کتنے ہی بزرگ رہے ہیں جن کے ہاں حکومت تھی اور انہوں نے جہاد کیا ہے۔ تو اس پہلو سے آگے بات چل پڑی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ تو یہ جو رسول ہیں ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو درجات کی بلندی دی ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے تھے اور ان کو روح القدس کے ذریعے سے مدد بھی کی تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت جو ہے یہ کس کس پہلو سے، 3 چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے اصولی بات کی ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا براہ راست، یہ حضرت موسیٰ ہیں جن کو کلیم اللہ بھی کہا گیا، اور دوسری ہے رفع بعضهم درجات، بعض کو درجات کی بلندی دی ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے کہ بہت معجزات دیے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی ذات گرامی ہے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس،
اور ان کی تائید کی ہے روح القدس کے ذریعے سے۔ یہ غالباً جو صلیب دیتے وقت جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کسی اور نبی کو اس طرح سے زندہ حالت میں یا وفات کی حالت میں نہیں اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف۔ اب جو دوسرا حصہ ہے منہم من کلم اللہ، واضح حضرت موسیٰ کے بارے میں، اور اگلا حضرت عیسیٰ بھی واضح ہے۔ دوسرے مقام پہ داؤد کا ذکر ہے، ان کو زبور دی گئی، وہ بھی واضح ہے۔ لیکن جو بیچ میں یہاں پہ جو سیکنڈ ہے کلم اللہ کے بعد، ورفع بعضهم درجات، اس کا جو صاحب ہیں جو بھی رسول، ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کلام کے اندر بعض اوقات ہم اپنے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی طرف اشارہ نہیں کرتے، صرف اس چیز کا حوالہ دے دیتے ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہے، جو چیز اس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھئی یہاں پر سرخ کپڑوں والے بھی ہیں، لال کپڑوں والے بھی ہیں، نیلے کپڑوں والے بھی ہیں، اور اپنی طرف بھی اشارہ کر دیں گے، اور سفید کپڑوں والے بھی ہیں، تو یوں اشارہ ہو جائے۔ اب جو سفید جو میرے رنگ کے کپڑے ہیں وہ بھی بیان ہو گئے ہیں، لیکن میں اس کا بیان نہیں کروں گا، لیکن یہ کہہ دوں گا سرخ کپڑوں والے فلاں صاحب، نیلے کپڑوں والے اور سفید کپڑے والے، یا یہ براؤن سے کپڑے والے۔ اپنے بارے میں ذکر میں صرف نام لیے بغیر کر جاؤں، کوئی پتہ ہوتا ہے سب کو کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ سے کلام کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیے گئے، اور حضرت داؤد کو زبور دی گئی دوسرے مقام پہ، اور رفع بعضهم درجات، اور ان میں سے ایک رسول کو درجات میں بلندی دی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پر آپ کو حضرت عیسیٰ جیسے معجزات بھی نظر نہیں آئیں گے، یہ بھی دکھائی نہیں دے گا کہ کوہ طور پر کو بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ رسول وہ ہے کہ جس کو بس درجات میں بلندی دی گئی ہے۔ تو میرا ذہن ادھر جاتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ تو درجات کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقوی میں، آپ ختم نبوت کے حوالے سے، آپ انبیاء میں قرآن مجید جس طرح سے آپ کو ملا ہے، اس طرح کی بہت سارے درجات ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ جتنے انبیاء ہیں ان کو جو معجزات ملے ہیں، قرآن جیسا معجزہ کسی کو نہیں ملا۔ اب میں تورات اور انجیل کی اصل سے واقف نہیں ہوں، ہمارے پاس تو تراجم آئے ہیں، تو اس لیے یہ جسارت کر رہا ہوں کہ وہ ویسی کتابیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال اگر قرآن مجید جیسی تھی تو پھر ایک الگ بات ہے۔ لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ بھی ہے، اور ایسا معجزہ بھی ہے کہ جو محسوس کیا جا سکتا ہے، قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ باقی معجزات انبیاء کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن یہ قیامت تک قائم ہے، اس لیے اس کی تو آپ کے خاتم النبیین ہونا، خاتم النبیین مسلمانوں کے معنی میں، نہ کہ اس معنی میں جس میں بعض لوگ لیتے ہیں، تو خاتم النبیین ہونا، اور آپ کا جو قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے اندر جو علم تھا وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ اس طرح کی چیزیں ساری اس میں شامل ہوں گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان درجے والے رسولوں کے آنے کے بعد، ان بلند مرتبہ رسولوں کے آنے کے بعد، لوگ ان کے معجزات دیکھنے کے بعد ہرگز نہ لڑتے۔ جہاد کی بات چل رہی ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ تو جہاد میں رسولوں کی خاطر بھی لوگ لڑے، لیکن رسولوں کے معجزات آنے کے بعد اور رسولوں کی دعوت آنے کے بعد چاہیے تھا کہ یہ نہ لڑتے، لیکن پھر بھی لڑتے رہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون لڑ رہا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ یہود قریش کو اکسا رہے تھے۔ یہود کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کو ماننے والے۔ عیسائی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے۔ شاندار نبیوں کو ماننے والے قریش مکہ کو اکسا رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں۔ تو اس طرف اب ذہن کو جانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان اعلیٰ درجے کے رسولوں کے بعد ان کے لوگ نہ لڑتے، لیکن لڑائی ہو گئی اس وجہ سے۔ ہم کیوں اہل کتاب کو برا سمجھتے ہیں؟
کہ ہمارے رسول سب سے بلند، تمہارے رسول اتنے بلند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا یہ مسلک نہیں ہے کہ میں کسی رسول کو نیچا کروں یا اونچا کروں، یہ نہ میرے اندر صلاحیت ہے، نہ قد کاٹ ہے، نہ مجھے اس کی اجازت ہے مذہبی طور پر خدا کی طرف سے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کسی نبی کو فضیلت دے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں جو آیتوں میں لکھا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو فضیلت دی ہے وہ بیان کر دی۔ تو میرا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان فیصلہ کریں کہ کون بڑا رسول ہے کون چھوٹا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن لڑائی اسی پر ہوتی ہے۔ ہماری امت، میں نے خود پاکستان ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں جب یہ مناظرے ہو رہے تھے انگریزوں کے ساتھ، تو اس زمانے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ ان کے یہ معجزات تھے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی، انہوں نے کوئی جنگ بھی نہیں کی۔ اس کے جواب میں ہماری طرف سے کچھ کتابیں لکھی گئیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، ان کی غلطیاں دکھائی گئیں، ان کے نقصان، ان کے نقص دکھائے گئے۔ یہ کام میرا آپ کا نہیں ہے۔ وہ جو نقص بتائے گئے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کسی جگہ بیان بھی نہیں ہوئے، بس آپ نے خود نکال کر انگریزوں کو شکست دینے کے لیے۔ تو انگریزوں کو شکست دینے کے لیے دوسرے راستے موجود تھے، اس میں نبیوں کا موازنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو رسولوں کے بعد یہ جھگڑوں میں نہ پڑتے، قتل و غارت میں نہ پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی کبھی نہیں کی۔ جیسے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، قصہ آدم کو ذہن میں رکھیے، لوگوں نے لڑنا ہی تھا، مذہب کی بنیاد پر، زمینوں کی بنیاد پر، عورتوں کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ لڑنا تھا۔ آج بھی لڑ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قابیل اور حابیل سے لے کر کہہ لیجئے آج تک کئی اسباب ہیں لڑنے کے۔ اس وقت دیکھیے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، کیونکہ ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے ملکیت کی چیزیں ہوتی ہیں، غیرت کی چیزیں ہوتی ہیں، حمیت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ اب لڑنا چاہیے نہیں، لڑنا صرف فساد کے خلاف چاہیے۔ تو جو فساد پیدا کرتا ہے اس کے خلاف جنگ ہو سکتی، لیکن اس کے بھی قواعد ہیں کیسے ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر چاہتا تو ان کو زبردستی ان کے مزاج ایسے بنا دیتا رسولوں کے بعد، جو بھی رسول کو مان لے جنگ نہیں کرنی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے حضرت موسیٰ کو بڑا مان لیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو بڑا مان لیا، کسی نے محمد عربی کو بڑا مان لیا، اور اختلاف کرتے رہے۔ چنانچہ اسی فضیلت کی وجہ سے کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے مان لیا، ٹھیک ہے؟ تو مثلا یہود نے حضرت عیسیٰ کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کس وجہ سے؟ کہ حضرت موسیٰ کے سحر سے نہیں نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ چھوٹے رسول نہیں ہیں، سحر سے مطلب ہے ان کا جو اثرات ہیں، ظاہر ہے کہ بہت بڑے شخصیت ہیں حضرت موسیٰ بھی، فرعون جیسی ہستی کو شکست دے کر آئے ہیں، یہود کے لیے جو نعمتیں اور جو کچھ لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ، جو دریا عبور کرایا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں ان کے ساتھ، تو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے یہود اس کو چھوڑ نہیں پائے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جنگ پہ آمادہ ہو گئے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے معجزات حضرت موسیٰ کے معجزات سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، لیکن نہیں، وہ تسلیم نہیں کر سکے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ میں نے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا نہیں دیا، کلام نہیں کیا طور پر، اور حضرت عیسیٰ جیسے مردوں کو زندہ کرنے کی معجزات نہیں دیے، لیکن میں نے ان کو بھی درجات میں بلندی دی ہے۔ تو لا خیرو، اس بات کو سمجھو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لڑائی نہ کرو، مان لو ان کی بات۔ دعوت کا یہ پہلو یہاں موجود ہے، لیکن بہرحال اختلاف ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ تو پھر دوبارہ دہرایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ لڑائی نہ کرتے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے قانون یہ بنایا کہ جو بھی اپنی مرضی سے نبیوں کو مانے، بسم اللہ، نہیں مانتا، لڑنے پہ آ جاتا ہے تو جنگ ہوگی، جہاد ہوگا۔ تو جہاد کے فلسفے میں پہلی بات یہ بتائی کہ فساد روکنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ رسولوں کے وجہ سے، رسولوں کے خلاف جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی
اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں جنگ کی۔ تو جنگ کی اجازت میں گویا انبیاء کی فضیلت باعث بن جاتی جنگیں کرنے کی، ایک نبی کو ماننے کی، ایک نبی کو نہ ماننے کی، اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، قتال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ زبردستی ہدایت دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا ہے ہدایت کا، تو اسی طرح یہاں سے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی بھی قتل کرنے پہ آمادہ نہ ہوتا، جنگ کرنے پہ کوئی نہ آتا، لیکن لوگوں کو چونکہ میں نے آزادی دی ہے تاکہ وہ اپنے شعور سے ہدایت کو مانیں، اپنے شعور اور عقل سے رسولوں کو مانیں۔ تو اصل کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے رسول آ جائے اور ثابت ہو جائے تو مان لینا چاہیے، آ جائے اور ثابت ہو جائے۔ دو شرطیں میں لگا رہا ہوں، آئے اور ثابت ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا ہے، یہ واضح رہنا چاہیے، اس لیے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ سورہ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ ہم سے مطالبہ صرف دو چیزوں کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اور آپ سے پہلے چیزوں کو ماننے کا۔ آپ کے بعد کسی چیز کو ماننے کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں بات کر رہا ہوں ماضی کے حوالے سے کہ رسول جب آ جائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے تو اسے ماننا چاہیے تھا۔ اور آج بھی جن لوگوں کے لیے جو محمد عربی کو نہیں مان رہے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے، ان کو چاہیے کہ وہ ثابت اگر ہو گیا تو وہ مان لیں۔ تو ماضی کے رسولوں کے بارے میں یہ قانون دائمی ہے کہ تمام رسولوں کو ماننا ہے۔ جن کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، اب اختلاف اگر زائل ہو گیا تو ماننا لازم ہوگا۔ تو جو آج حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے اور محمد عربی کو نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو، ان دونوں کو ماننا ہوگا۔ اور جو کسی بھی نبی کو نہیں مان رہے، جیسے ہندو ہیں، ان کو بھی اگر سچ ثابت ہو جائے تو ماننا ہوگا۔ یہ قانون ہے، لیکن اس قانون میں فضیلت آڑے آ جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے، تو اس وجہ سے وہ لڑنے آ جاتے ہیں۔ لڑنے آ جاتے ہیں تو اللہ کا رسول موجود ہے، جب اللہ کے رسول سے لڑیں گے تو جہاد ہوگا۔ تو رسول کے مقابلے میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کے مقابلے میں آنا دراصل اللہ کے مقابلے میں آنا ہے، فساد کی ایک بدترین شکل ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو مارنے پہ تل جائیں، آپ اللہ کے رسول کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے وہاں بھی جہاد ہوگا۔ اس کو بیان کیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے مطابق، اپنی صفات کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ تو دنیا میں جو قانون اللہ نے بنایا ہے وہ آزادی کا قانون ہے، اور آزادی کے قانون میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بالجبر دین کی ہدایت دے دیں۔ اس لیے پھر اگلی آیتوں میں چل کر اللہ تعالیٰ لا اکراہ فی الدین کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو اب چونکہ ٹائم ہو چلا ہے تو یہاں پر روک لیتے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الجہاد، کسی چیز میں بھی اکراہ نہیں ہے۔ زبردستی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ دلوں میں نہیں ڈالتے، زبردستی کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہدایت کے حوالے سے، فساد روکنے کے پہلو سے نہیں کرتے، تاکہ ہم آزادی کے ساتھ امتحان دے سکیں، اور پھر جب امتحان میں فیل ہوں گے تو یا دنیا میں سزا ملنی ہے قومی حیثیت سے، افراد کی حیثیت سے آخرت میں سزا ملنی ہے۔ تو یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔